बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत ही अहम वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। आदिल राजा के इंकशाफात और उन इंकशाफात के बाद जो एक तहलका मचा है, उसके बाद एक और बड़ी चीज़ जो है वो सामने आ रही है। बहुत सी खबरें जो है ऐसी होंगी जो आपको चौंका देंगी। जहाँ पे बहुत सी ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स आ रही हैं, वहाँ पर ही अब कुछ ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं जो दूसरी साइड को सपोर्ट करने वाले जर्नलिस्ट खुद निकाल कर दे रहे हैं। जी, हैरत अंगेज़ तौर पर इस वक्त मेरे पास जो खबर है उसके ऊपर चमगोइयाँ हो रही थी काफ़ी अरसे से, लेकिन अब इसके बारे में कंफर्म रिपोर्ट दो रिपोर्टर्स ने और बड़े मुस्तनद इदारों के, जिनमें से एक एक्सप्रेस न्यूज़ भी है, उनके रिपोर्टर्स ने ये खबर दी है। एक अहम शख्सियत की शादी जो है वो पकड़ी गई है। ये शादी किससे हुई है और जिस खातून से शादी हुई है उस खातून को क्या कोई और है जो पीछे से सपोर्ट कर रहा है किसी और को मिलाइन करने के लिए, और ये जो खातून है इनका ताल्लुक़ किन से है पहले, और शादी होने के बाद इनके क्या मकासद रहे हैं, ये भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। बहुत ही अहम इंकशाफात है इस वीडियो के अंदर, इसलिए इसको आखिर तक गौर से देखिएगा। मरीम नवाज़ से पंगा लेना जो है वो बहुत बड़े बड़े लोगों को महंगा पड़ गया है। बहुत से लोगों की शादियाँ और बहुत से लोगों के अफेयर्स और बहुत कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं जिनको कि किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका इंकशाफ बाकायदा तौर पे सहाफ़ी की तरफ से किया गया है, वो सब भी आपको बताना है। और उसके अलावा इमरान खान साहब की वाइफ बुशा बीबी, उनके बारे में अब कुछ चीज़ें और सामने आई है। पहले तो ऑडियो लीक्स हो रही थी और बहुत सी बातें की जा रही थी, लेकिन अब उन्हीं के साइड के लोग, यानी कि वो लोग जो बुशा बीबी के बारे में गलत बातें करते थे, अब वो कुछ और बातें ऐसी बता रहे हैं जिससे क्लियर हो रहा है कि जो दूसरी साइड की पार्टी है वो किस कदर गंदे पानी में इस वक्त है। और उस बारे में आपको बताऊं कि बुशा बीबी ने सफ़ेद लिबास पहनकर जहांगीर तरीन को ऐसा क्या कहा था जिसके बाद पूरी पार्टी की काया ही बदल गई थी। और ओन चौधरी और जहांगीर तरीन के बारे में बड़ा इंकशाफ, ये सब कुछ जो है आज इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो बातें आपको कहना चाहती हूँ। देखिए, जहाँ तक खुफिया शादी की बात है, आप कह सकते हैं अगर कोई खुफिया रखना चाहता है, मियाँ और बीवी दोनों रखना चाहते हैं, तो आपको इस पे क्या है, हमें बिल्कुल एतराज़ नहीं है। लेकिन जब बात आ जाती है ट्रांजैक्शंस की, बात आ जाती है कौमी मालो दौलत की, और बात आ जाती है आवाम के टैक्सेस के पैसे की, और बात आ जाती है कैसे मुल्क की जो इस वक्त दिवालिया होने के करीब है उस मुल्क के पैसे की, तो फिर तो हम सवाल उठाएंगे, फिर हम सवाल करेंगे, तब हमारा सवाल करना बनता है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा सवाल है उन लोगों के ऊपर जो इस तरह के मामलात, यानी कि इस तरह की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ या इस तरह की खौफनाक खबरें जो है सिर्फ उस वक्त सामने लेकर आते हैं जब उनका कोई मकसद होता है, तो देन दिस इज़ वेरी रॉन्ग। यानी ये खबर जो अब लीक हो रही है, इसको तो पहले लीक हो जाना चाहिए था, ये पहले क्यों नहीं लीक हुई? और जिस शख्सियत को इसमें अगर तो कहा जा रहा है ये सब कुछ अगर दुरुस्त है, मैं अभी मुबैना का अल्फाज इस्तेमाल करूँगी कि ये शख्सियत अगर मुबैना तौर पर इस काम के अंदर मुलव्विस है तो बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए, कड़ा एहतसाब होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह भी लग रहा है कि इस शख्सियत से कुछ अपने मकासद पूरे कराने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अब मैं मज़ीद पहेलियाँ नहीं खेलूँगी और मैं आपको असल खबर की तरफ लेकर आती हूँ। एक खातून है, इनका नाम है सायरा अनवर। सायरा अनवर के हवाले से अब मैं आपको बहुत सी चीज़ें बताने जा रही हूँ। कुछ चीज़ें आपको भी मीडिया से पता लगी होंगी, कुछ चीज़ें अभी तक आपके सामने नहीं आई होंगी, क्योंकि ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि मैं भी हैरान रह गई थी। परवेज़ इलाही साहब का बहुत दफ़ा मैंने इंटरव्यू किया है और एक बड़ी अच्छी सलाम दुआ उनसे रही है, लेकिन ये बातें करते हुए मुझे ज़ाहिर सी बात है कुछ चीज़ें जो हैं उसको बताना है आप लोगों को, और जब हम खबर देते हैं तो फिर उसमें फिर किसी के साथ भी जो है हम हल्का हाथ तो नहीं रख सकते, क्योंकि फिर वो ज़्यादती हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर जनाब अली कुछ ऐसा हो रहा है कि सबसे पहले ARY ने एक खबर चलाई थी, सीनियर सहाफ़ी हैं नईम अशरफ, वो बताते हैं कि सायरा अनवर के असासों में गैर मामूली इजाफा होता है। सायरा अनवर कौन है बेसिकली, आपको अभी जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मकसद क्या है इस सारी कार्रवाई का, ये ज़रा सुनते जाइएगा। सायरा अनवर जो है, इनके असासों में एकदम से बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। अब FIA ने उन्हें तलब किया। ये इजाफा अभी नहीं हुआ था, बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन अभी क्यों तलब किया, ये मेरा सवाल है। अच्छा, उसके बाद ये भी कि इनका ताल्लुक़ जो है पंजाब की एक बड़ी शख्सियत से जोड़ा गया। सायरा अनवर नामी खातून के नाम पर ज़मीनों की भी तहकीकात की जा रही है। उनके गैर मुल्की दौरे हैं। इन गैर मुल्की दौरों पर मैं आपको बताऊं कि उन्होंने ज्वेलरी की बहुत ज़्यादा ख़रीदारी की है, और एक शख्स है अतर नवीद उसका नाम है। अतर नवीद जो है ये क्यों इस खातून के अकाउंट से रकम जो है वो निकलवाता रहा है, और इनके सायरा अनवर के जो गैर मुल्की दौरे हैं उनके दौरान करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई है। ये सब कुछ क्या है, इसका सवाल जो है अब वो किया जा रहा है, और इनको पंजाब में इनको बेसिकली फराह गोगी के किरदार के साथ जोड़ा जा रहा है, और बहुत से सरमाएदारों में इस वक्त बेचैनी शुरू हुई है। चलो ये चीज़ें तो एक तरफ। अब एक्सप्रेस न्यूज़ के एक सहाफ़ी हैं तालिब फरीद, उन्होंने नाम लेकर बताया कि ये खातून कौन है और किसकी मुबैना बीवी है।
یہ خاتون یعنی کہ سائرہ انور، جن کے نام پر کروڑوں کی جائیدادیں، ٹرانزیکشنز، جیولری، بڑا کچھ ہے، آپ کی سوچ سے اوپر کی چیزیں یہ. تو یہ جناب پرویز الہی صاحب کی مبینہ تیسری بیوی بتائی جا رہی ہے. جی ہاں، دوسری بیوی کے حوالے سے خبریں پہلے آتی رہی تھیں، اب یہ تیسری بیوی. اور جو پہلی بیوی ہے وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، وہ چودھری شجاعت جو ہے ان کی بہن ہے، جو کہ پرویز الہی صاحب کی بیوی ہے، اور یہ تیسری بیوی. اور ایف آئی اے نے اب ان خاتون کو یعنی کہ سائرہ انور کو طلب کیا ہے تاکہ یہ جو اضافے ہوئے ہیں ان کے ایک دم سے اثاثوں کے اندر بڑے غیر معمولی اضافے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ان سے پوچھا جا سکے. لیکن یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلو، ایف آئی اے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس کے نیچے ہے، کون اس کو آپریٹ کر رہا ہے. لیکن اس سے بھی پہلے سائرہ انور جو ہے ایف آئی اے میں پیش نہیں ہوئی. ان کے وکیل نے کہتی ہے کہ جی وہ نجی مصروفیات کی بنا پر. اب بھی آپ کو پتہ ہے کہ 3-4 بار تو یہ حربے استعمال کیے جاتے ہیں، اسی دوران میں ٹائم گین کیا جاتا ہے، کچھ معاملات آپس میں سیٹل ہوتے ہیں. اور ایف آئی اے نے دوبارہ طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے. سائرہ انور کے اکاؤنٹ میں کروڑوں جو روپے منتقل ہوئے لاہور میں ان کی کمرشل پراپرٹی، یہ سب کچھ کیا ہے، اس پر سوال جواب ہونے والا ہے، ہو رہا ہے بلکہ. لیکن یہ ایف آئی اے جو ہے یہ ادارہ وفاقی حکومت کے زیر اثر ہے. پھر آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک کوئی انتقامی کارروائی بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ ان کی مبینہ تیسری بیوی ہے، یہ ایک الگ بات ہے. اور اثاثوں میں جو ایک اضافہ ہے وہ ایک الگ بات ہے، اور پھر انتقامی کارروائی جو ہے وہ ایک اور بات ہے. تو یہ سب باتیں جو ہے میں نے کہا آپ کے سامنے میں ضرور رکھ دوں. اور یہ سب چیزیں جو ہے لیکن مونس الہی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھا، مونس الہی کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں آ رہی ہیں سامنے، کیونکہ ایک خاتون ہے ارم امن جو ہے، ان کا نام جو ہے اب مونس الہی کے حوالے سے لیا جا رہا ہے. اور ارم کون ہے؟ ارم جو ہے وہ مونس الہی کی کمپنی میں کام کرتی ہے. اور جو اس وقت مونس الہی کے فرنٹ مین بتائے جا رہے ہیں، جن لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ وہ خبریں ہیں جو کہ اس وقت صحافی ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے فرنٹ مین ہیں ان کے اندر ایک تو نائب قاصد کیسر، اس کے بعد یہ ارم امین بھی ہے اور ارشد اقبال بھی ہے. اور ان سب کے خلاف اس وقت جو ہے تحقیقات ہو رہی ہے. یہ ارم جو ہے ان کے کمپنی میں کام بھی کرتی ہے. اس حوالے سے بھی بہت سی اس وقت باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن جب تک کوئی کنفرمیشن یا کسی صحافی کے حوالے سے میں آپ کو باقاعدہ ریفر نہ کر سکوں تو میں اس کو نہیں دوبارہ کوٹ کروں گی. البتہ فرنٹ مین کے حوالے سے یہ لوگ کام کریں، یہ کنفرم خبر سامنے آئی ہے. اچھا، اس کے بعد مونس الہی یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسز جو ہے رانا صاحب کے زمانے میں یعنی کہ پچھلے ٹائم میں کینسل ہو چکے تھے، ختم ہو چکے تھے، کورٹ نے خارج کر دیے تھے. لیکن اب پھر دوبارہ یہ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں. چلے، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، میں نے کہا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. اب ساری باتیں ایک طرف رکھ کے ذرا میں آ جاتی ہوں عادل راجہ صاحب کے اوپر، اور پھر میں آؤں گی بشرا بی بی کی طرف. عادل راجہ جو ہے انہوں نے کچھ باتیں کی تھی، کیونکہ میں نے اس خبر کو جوڑا ہے بشرا بی بی کے ساتھ. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کے ساتھ پنگا لینا لوگوں کو آسان نہیں رہا، اور لوگوں کو اب بہت مشکلات کا سامنا ہے. یہاں تک کہ عمران خان صاحب کی حکومت کا جو تختہ الٹا گیا ہے اس کے پیچھے بھی مریم بی بی جو ہیں ان کا ہاتھ کس طرح سے ہے. یہ ایک اور بڑی جو خبر ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں. اس بارے میں بھی آپ کو بتانا ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں نے کچھ چیزوں کو کلیئر کرنا ہوتا ہے. اب یہ فخر الرحمان ہے اور انہوں نے یہ بات کی ہے، ذرا یہ سن لیجیے گا غور سے وہ کیا کہتے ہیں. صحافیوں کی باتیں میں آپ تک پہنچا رہی ہوں. جنرل باجوہ کو وہ کہتے ہیں کہ مریم اینڈ کمپنی جو ہے وہ آڈیو اور ویڈیو لیکس کے ساتھ انہیں بلیک میل کر رہی تھی. یہ انصاف کا کہنا ہے، یہ میرا کہنا نہیں ہے. اور اس کے بعد وہ یہ کہتی ہیں کہ انہیں اتنا ایک مجبور کیا گیا کہ وہ عمران خان کو دباؤ میں لے کر آئے اور کرپٹ ٹولے کو اقتدار پر بٹھائے. یہ اب اس طرح کی خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا سب سے جو ایک بڑا ہتھیار ہوتا تھا وہ ہمیشہ ہوتی تھی ویڈیوز، کہ ہمارے پاس بہت سی ویڈیوز ہیں اور میں میاں صاحب کا انتظار کر رہی ہوں، ان کا ہمیں اشارہ ملے گا تو ہم ویڈیو سامنے لے آئیں گے. تو ویڈیوز والا معاملہ جو ہے آپ کو معلوم ہی ہے کہ پہلے 2 پارٹیز کے درمیان چلتا تھا، لیکن اب جتنی بری طرح سے اور گندی طریقے سے ان ویڈیوز کو سامنے لایا جانا شروع ہو گیا ہے. اور میں نے نوٹ کیا ہے، بلکہ بہت سے اور صحافیوں نے بھی نوٹ کیا ہے کہ عمران خان چونکہ ان کے قابو میں نہیں آ رہے تو ایسے میں ویڈیوز جو ہے ان کی سائٹ کی بہت زیادہ لیک ہونی شروع ہو گئی ہیں، اور کچھ لوگ جو قابو میں آ چکے ہیں ان کی ویڈیوز لیک نہیں ہوتی ہے. اور یہاں پر مریم نواز کا نام لیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس بہت سی ویڈیوز ہیں. اس حوالے سے کچھ جو طاقتور حلقے ہیں ان سے متعلق لوگوں کی بھی ویڈیوز اس وقت ان کے پاس موجود ہے. جہاں ہم یہ سن رہے تھے کہ طاقتور حلقے جو ہے وہ کچھ لوگوں کی ویڈیوز بنا کے رکھ رہے ہیں. یہ خبریں جو ہیں یہ عادل راجہ
اور بہت سے اور صحافی حضرات جو ہے وہ شیئر کر رہے تھے. یہاں پر اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ مریم نواز کے پاس بھی بہت سی ایسی ویڈیوز ہیں اور ویڈیو کا گیم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے, بلکہ بڑے عرصے سے شروع ہوا ہوا ہے, اور ان خوفناک ویڈیوز کی وجہ سے کچھ چیزوں کے اوپر جو کنٹرول حاصل کیا گیا ہے, تو وہ سب کچھ جو ہے میں نے ابھی آپ کو بتا دیا. اب میں آپ کو ذرا بڑی ہی اہم خبر دینے جا رہی ہوں, وہ ہے بشرا بی بی کے حوالے سے. دیکھیں جی, وہ لوگ جو پہلے بشرا بی بی کے خلاف بولتے تھے, اب ان لوگوں نے ہی یہ بات کی ہے, اور بہت سے صحافی ہیں, اور ایک صحافی ہمارے بڑے ہی مایہ ناز صحافی ہیں, بڑے ہی زبردست صحافی ہیں, ایکسپریس نیوز میں پروگرام کرتے ہیں, جاوید چودھری صاحب کی میں بات کر رہی ہوں, اور انہوں نے خود یہ بات کی ہے. تو انہوں نے چونکہ ایک انٹرویو کیا جنرل صاحب کا, اور اس میں انہوں نے کچھ باتیں شیئر کی ہیں. انہی کے انٹرویو سے میں وہ چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب جو ہیں انہوں نے بتایا کہ جس وقت جہانگیر ترین جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے جس وقت ان کی ناراضگیاں ہوئی وہ سب کچھ ہو چکا تھا, یہ تمام تر معاملے جب چل رہے تھے تو اون چودھری جو ہے, اون چودھری, اچھا ایک تو انہوں نے قصہ سنایا. انہوں نے یہ کہا کہ میری بیگم جو ہے وہ عمران خان کے گھر ہم لوگ گئے, میری بیگم بھی ساتھ تھی, ہم نے وہاں پہ کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ عمران خان بلکہ کھانا ایک دم سے کھانا شروع کر دیتے ہیں, بیگم جو ہے ان کی بیوی کو لے کے اندر چلی جاتی ہیں کیونکہ وہ پردہ کرتی ہیں, وہ الگ بیٹھتے ہیں. لیکن جب میری بیگم آتی ہیں تو کہتی ہیں کہ عمران خان کو اس سے بچا لو, یعنی کہ ایک ایسے جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو ایک ٹھپا لگانے کی کوشش کی جاتی ہے لگانے کی کہ بشرا بی بی جو ہے وہ جنات اور یہ چیزیں. پھر اسی کو جوڑنے کے لیے ایک اور جو ہے وہ شوشہ جو ہے وہ کیا چھوڑا گیا, وہ جناب یہ ہے کہ جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جنرل صاحب نے بتایا کہ یہ تمام تر معاملات جو اون چودھری کے خراب ہوئے وہ اسی وجہ سے ہوئے کیونکہ اون چودھری کو یہ بتایا گیا تھا جہانگیر ترین کی طرف سے. بیسیکلی جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ ان کو ان کے کسی رشتہ دار نے بتایا کہ بشرا بی بی سے عمران خان کو بچاؤ اور وہ تو جادو ٹونا کرتی ہیں, اور یہ بات انہوں نے کہیں اون چودھری کو بتا دی, اور اون چودھری نے بات جا کر عمران خان کو بتا دی, اور اس کے بعد اون چودھری کا جانا ٹھہر گیا. یہی وجہ بنی کہہ لیجیے جہانگیر ترین صاحب کے بھی اس تمام تر معاملے سے الگ ہونے کی اور ان کے زوال کی. اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے جناب کہ ایک تقریب ہوتی ہے, اور اس تقریب میں بشرا بی بی جو ہے سفید رنگ کا لباس پہن کے بیٹھی ہوتی ہیں, اور سفید رنگ کا لباس پہنتی ہیں, اور اس کے بعد تقریب کے اختتام پر وہ جاتی ہیں اور جا کر جہانگیر ترین کو کہتی ہیں کہ دیکھ لیجئے آج یہ لباس اس لیے پہنا ہے کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ میں جادوگرنی نہیں ہوں. تو آپ یہ اندازہ لگائیے کہ کس طرح کی عجیب کہانیاں جو ہیں. اگر تو آپ عمران خان کی بیوی کے اوپر باتیں کریں تو صحیح بات ہے, اور جس وقت ہم اداکاراؤں اور دوسروں کے اوپر بات کریں تو غلط ہے, دونوں ہی باتیں غلط ہیں. لیکن یہ کچھ چیزیں جو ہیں یہ سامنے آ رہی ہیں, بڑی عجیب انکشافات ہو رہے ہیں, نئی بیویاں نکل رہی ہیں اور نئے قصے نکل رہے ہیں. اور جہانگیر ترین کا یہ کہنا ہے, یعنی کہ جنرل باجوہ صاحب نے بتایا چودھری صاحب کو کہ انہوں نے کہا کہ تب میں سمجھ گیا تھا کہ اب میں بھی یہاں پر ٹھہر نہیں پاؤں گا. تو اس طرح کی باتیں, اس طرح کے انٹرویوز, اور وہ انٹرویوز جن کے اندر پہلے ایک لمبی تمہید باندھی گئی, بتایا گیا کہ کون کتنا ایک اچھا انسان ہے. تو میرے خیال سے پہلے یہ لیکچر ادھر جانا چاہیے کہ باعث نہیں ہونا چاہیے. مجھے بہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. بہت سے اہم انکشافات, بہت سی سٹوریز ہیں, سوچنا پڑتا ہے کیا بتائیں کیا نہ بتائیں. انشاءاللہ لے کر آؤں گی ایک ایک کر کے آپ کے سامنے, لیکن بہت سی چیزوں کا لحاظ کر کے اور بہت سی چیزوں کے احترام کے ساتھ. اللہ حافظ.